یہ کوئی نارم میں تو نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس طرح سے آئی ایم ایف کا وفد آ رہا اور پھر جب کہہ رہے ہو کہ جی گورننس اور کرپشن کا جائزہ لیں گے اور چیزوں کو مائکرو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے, اور جو کہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, امپریشن اگر جائے. یہاں پر عدلیہ سے ملاقات, چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات, تو اس پہ تارڑ صاحب کا بھی آیا ہے ایک بیان کہ جی کوئی پریشر اس پہ نہیں تھا, تو پھر وجہ کیا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ کوئی انوملی نہیں ہے. اینڈ آف کورس جب آپ ایک ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی جب آپ نے اویل کی, اس کے تھوڑے سے پہرائے میں آپ کو جا کے دیکھنا ہوگا کہ جو لینڈر ہے وہ بھی خاصا گھبرایا اور ڈرا ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے ملے گا کہ نہیں واپس ملنے کی نہیں کہ یہ ایگریمنٹ کا پاس رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا. کیونکہ پچھلے ادوار میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا دورہ حکومت گزرا جس میں جاتے جاتے وہ ایگریمنٹ کے تمام تر شکوں کو توڑ دیا گیا اور 10 روپے کم کر کے وہ ایگریمنٹ کی پاسداری تو نہیں کی گئی. وہ آپ کے علم میں بھی ہوگا, آپ کے ناظرین پہ بھی ہوگا. بالکل آئی ایم ایف کے معاہدے کی پاسداری جب نہیں کی گئی تو پھر یہ جو سی بی ایمز ہیں یہ دیکھنے پڑتے ہیں. یہاں پہ یہ ایک بات ضروری ہے, میں یہ کہوں گا کہ اسی طرح دیگر آپ کی ای یو کی ڈیلیگیشنز ہو گئیں, یورپین یونین سے ہیومن رائٹس کی ڈیلیگیشنز ہو گئیں, اس کے علاوہ آپ کی باقی کئی ڈیلیگیشنز آتی ہیں, وہ ملاقات کرتی ہیں. یہ رول آف لا, گورننس, کرپشن, اور یہ خالی چیف جسٹس کے ساتھ یا جے سی پی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات نہیں تھی. اس کے علاوہ انہوں نے 19 اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز کے ساتھ بھی ملاقات کرنی ہے. مختلف جو شعبے ہیں ان میں بھی دیکھنا ہے کہ کارکردگی کیسی رہی ہے ان ٹرمز آف جو ہم سے پیسے لیے گئے ہیں, جس چیز کے لیے لیے گئے ہیں وہ کیا آیا, ان تمام معاملات پہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہاں پہ یہ جو آخری بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے بتانا یا اس کو اس حوالے سے یا اس نظر سے پیش کرنا کہ شاید جی یہ ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف آئی ایم ایف کا کیا لینے دینا, آئی ایم ایف کیسے لینے, رول آف لا ان کا کنسرن ہے جو کہ گورننس, رول آف لا, کرپشن اینڈ پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے بالخصوص, کیونکہ پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے فوکس رہا ہے اور تمام تر جو فارن انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن ہے پاکستان میں اس حوالے سے وہ ضروری چیزیں, بیکاز فائنلی ایٹ سم پوائنٹ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے عدالتوں میں ہی جاتے ہیں. سینیٹر صاحب, سی بی ایمز کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ضروری ہوتے ہیں, لیکن یہ جو شیورٹیز ہوتی ہیں یا شیورٹیز ہوتی ہیں نارملی پراپرٹی رائٹ سے ہٹ کے یا عدالتوں میں جانے والے کیس سے ہٹ کے, انیشیل لیول پہ تو ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز ہو, امپلیمنٹیشن آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو, یہ تو حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو پھر یہ ایسے ہی ہے, مطلب روٹین میں آپ کا امپریشن کیا ہے کہ جب آپ کو پتا لگا کہ آئی ایم ایف کا وفد آیا اور چیف جسٹس صاحب سے بھی اس کی ملاقات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں آج سے پہلے کبھی جتنے بھی اس سے پہلے 24 جو آئی ایم ایف کے پروگرامز آئے ہیں یا جتنے بھی آئے ہیں ان میں کبھی اس قسم کی چیز نہیں ہوئی ہے. تو اب سوال اٹھتا ہے ابھی کیوں, ٹھیک ہے, ایک سوال اٹھتا ہے. اچھا, پھر ہم جب اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں ابھی کیوں, کون سی ایسی خاص چیز ہوئی ہے جو اتنی بڑی کنٹروورشل ہوئی ہے, ایسی چیز ہوئی ہے جس کے اوپر کورٹس میں جا کے کوئی دیکھ سکتا ہے کہ یار کورٹس کے حالات کیا ہیں. اچھا, تو اس میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں. ایک جو اپوائنٹمنٹس آف دی ججز ہے جو بہت کنٹروورشل ہے, بعض لوگ ود ان دا جسٹس سسٹم بھی ہے, باہر بھی ہے, اور اس کی بیسک وجہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی ہیں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ, تو اس میں آئی ٹوٹلی ایگری ود کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس آنی چاہیے, وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہونی چاہیے, اس کے ساتھ اپ گریڈ, لیکن وہاں پہ ایک بیلنس کریٹ ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یا ٹرائیکوٹومی آف پاورز کہتے ہیں یا جو سیگریگیشن آف پاورز ہوتی ہے. ایسے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے حدود میں نہیں جاؤں گا, یہ میرے اپنے دائرے میں کام کرے گا, آپ اپنا کام کریں گے. تو تین بیسک ادارے جس کو ہم ایگزیکٹو کہتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کہلاتی ہے, جس کو ہم پارلیمان کہتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ اپر اینڈ لوور دونوں, اور جس کو ہم جوڈیشری کہتے ہیں جس میں ہم ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ کو وہ کرتے ہیں. یہ ان تینوں کو انڈیپینڈنٹ بٹ سنکرونائز ٹو ایچ ادر. ایک کا کام ہے امپلیمنٹیشن, ایک کا کام ہے لا میکنگ ود ان دا لمٹس آف دا باؤنڈری. آپ آرٹیکل 2 اور آپ بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف نہیں لا بنا سکتے, آپ بنا نہیں سکتے.
آپ بے شک آرٹیکل 239 ہے اس میں ڈال دیں کہ یار آپ اس کو چیک نہ کریں, آپ بالکل نہ کریں, لیکن جو اگر آپ کے لاز کے اندر جو آپ نے امینڈمنٹس ڈالی ہیں, یہ لا بنائے, اگر وہ ان دو چیزوں کو بریچ کر رہے ہیں, then it cannot be made as simple as that. The question is کہ what it has to do with the IMF delegation. کیونکہ ان کا کام ہے, the way I understand it, کہ ان کا کام ہے آپ کو پیسے دینا, پھر یہ میک شور کرنا کہ وہ پیسہ صحیح جگہ خرچ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد اس کی واپسی کے لیے ارینجمنٹ صحیح سے کیے جا رہے ہیں. دس از واٹ ہیپنس نارملی. ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے جب آپ کسی بینک سے بڑا لون لیتے ہیں, وہ بینک آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ ساری چیزیں نا اکارڈنگ ٹو دا لا ہوتی ہیں. اب میں آ کے دیکھوں گا یار انہوں نے لا کے اندر اتنی چینجز کر دیے, چینجز کیا کیے ہیں؟ آپ کی اس وقت جو اپوائنٹمنٹ آف دا ججز ہے, اٹ از ٹوٹلی انفلوئنس بائی دی ایگزیکٹو. اب ایگزیکٹو کوئی بھی ڈیسیژن لے سکتا ہے اور لا اس کو انڈورس کر سکتا ہے. But it was done by the constitutional amendment, جس کی 2/3 majority سے پاس ہوا. دیکھیں بات اس کی نہیں ہے, یہی تو ایگزیکٹلی وہ ہے نا. اس فائن بیلنس کو میری نظر میں انہوں نے دیکھنا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے, کس لحاظ سے کرنا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بھئی آ کے اتنے بڑے اشتہارات لگ رہے ہیں, بڑے اشتہارات جا رہے ہیں, یہ اس میں پیسہ ان نیسیسری کیوں لگ رہا ہے. باقی چیزیں بھی کر رہے ہوں گے, باقی سب چیزیں بھی کر رہے ہوں گے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. پلس پچھلے 7 مہینوں میں ایک جی ڈی پی کو ٹچ نہیں کیا, 1 جی ڈی پی گروتھ نہیں شو کی 7 مہینوں میں, ان دا لاسٹ 7 months. اس سال میں جو انیشل تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ 3.5 جی ڈی پی کو ٹچ کریں گے یا 3 کو ٹچ کریں گے. آپ نے پہلے 7 مہینوں میں 1 کو بھی ٹچ نہیں کیا, آگے کیا ہوگا؟